السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں جو زندگی کے آداب سکھائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے وہ کر کے دکھائے اور وہ سیرت طیبہ میں احادیث میں موجود ہیں، ان آداب کا تذکرہ چل رہا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ آداب ہمارے لیے بہت ضروری ہو گئے کہ آئندہ نسلوں کو وہ آداب سکھائے جائیں، کیونکہ وہ نسلیں ان آداب سے ناواقف ہونے کی وجہ سے دین کے مطابق، اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی، کیونکہ انہیں معلوم نہیں. ان آداب میں سے آج جس موضوع کا ذکر ہے وہ ہے جسمانی صفائی، طہارت، پاکیزگی. کہ ہمیں خود پہلے اپنے ذہنوں کو واضح کرنا ہوگا اور پھر اس کے بعد نئی نسل کو سکھانا ہوگا. ماں نے بھی سیکھنا ہوگا، باپ نے بھی سیکھنا ہوگا. کہ آج بسا اوقات کالج یونیورسٹی میں طلباء کو پڑھاتے ہوئے ان سے جب غسل کے فرائض پوچھے تو کسی نے 3 بتائے، کسی نے 5 بتائے، کسی نے 4 بتائے، اور تقریباً 65 طلباء کی کلاس تھی BSc کی، اور اس میں سے صرف ایک طالب علم تھا کہ جس نے غسل کے صحیح فرض لکھے تھے. کیونکہ اگر میں پوچھتا زبانی تو ایک صحیح بتا دیتا، باقی کو پتہ چل جاتا. اس لیے یہ ٹیسٹ میں، کوسچن پیپر میں یہ سوال دیا تھا تاکہ ہر ایک کا پتہ چل سکے، ہر ایک اپنے طور پر ہی لکھے گا. تو عجیب بات یہ ہے کہ ایک غسل کا فرض ایسا تھا جو کہ ان 65 طلباء میں سے، نوجوان طلباء میں سے صرف ایک نے صحیح لکھا تھا. باقی سب نے وہ والا فرض چھوڑ دیا تھا. باقی کسی نے 5 بھی لکھے تھے، 6 بھی لکھے تھے، کسی نے وضو والے ساری باتیں لکھی تھی. اور وہ جو ایک چیز چھوڑی تھی 65 طلباء میں سے ایک نے لکھی تھی، وہ ہے ناک میں پانی ڈالنا. بہت حیرت کی بات ہے، ناک میں پانی ڈالنا غسل میں فرض. وجہ کیا کہ ہمارے سلیبس میں یہ باتیں نہیں، دوست احباب یہ باتیں بتاتے نہیں ہیں. اور کتنے ماں باپ ہوں گے جو اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ بتائیں کہ وضو میں اتنے فرض ہیں، غسل میں اتنے فرض ہیں. مجھے شاید یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بچوں کو یہ بٹھایا ہو. میں ٹھیک ہے، جامعہ شفیہ میں ماشاءاللہ وضو کے اوپر ایک ہفتہ لگاتے ہیں، غسل کے اوپر ایک ہفتہ لگاتے ہیں، بحثیں ہوتی ہیں، مذاہب بتاتے ہیں. کہ کبھی اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ کہو بیٹے ذرا میرے پاس بیٹھنا، میں وضو کے فرض تمہیں بتاتا ہوں، وضو کا طریقہ بتاتا ہوں. کسی پہ کیا جرح کرنا، کسی پہ کیا جرح کرنا، کسی اور کو کیا کہنا. کتنی دفعہ میں نے بٹھایا وہ اپنے بچوں کو.
جوان ہو کہ جو غسل کے فرض ہیں، غسل کا یہ طریقہ ہے. اس کے بغیر بندہ پاک ہی نہیں ہوتا، نماز ہی نہیں ہوتی. یعنی فرض اور واجب کے درجے میں جو باتیں ہیں وہ ہم اپنے بچوں سے نہیں کر پاتے اپنی پوری زندگی میں. چنانچہ آج کی نشست میں یہی باتیں عرض کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں یہ پورے احکامات بتائے. آخر کچھ تو اہمیت ہوگی. آیت نمبر 6 ابھی تلاوت کی سورہ مائدہ کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. بس آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے 4 فرض بتائے. ایک بھی چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی. ان 4 فرائض کے علاوہ باقی سنتیں، وہ چھوٹ جائے تو وضو ہو جائے گا. اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہاں اختلافی باتیں ویسے ہی نہیں ہوتی. لوگ بہت کہتے دین میں بہت اختلاف ہے. میں نے کہا 25 سال جمعہ پڑھ لیجئے اس ای بلاک کی مسجد میں آ کر، سارا دین بیان ہوگا، اختلاف بیان ہی نہیں ہوگا. چند باتوں 8 10 12 مسئلے ان میں اختلاف جو ہونے والی بس. وہ دین میں اختلاف ہے جی، ہر مولوی الگ الگ باتیں کرتا ہے، کس کی بات مانے. نعوذ باللہ من ذالک. دین سے اتنے دور ہو گئے، دین کا ہی پتہ نہیں کس میں کتنا اختلاف ہے. تو وضو کے 4 فرائض میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا، اس لیے کہ وہ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. ایمان والو تم جب نماز کا ارادہ کیا کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو. چہرہ کس کو کہتے ہیں؟ انسان کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر پیشانی، بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک، ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. یہ کان چہرے میں داخل نہیں، ان کو نہیں دھونا، ان کے اندر پانی نہیں ڈالنا. جب کان خراب ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کان میں بہت پانی ڈالتے ہیں، نہ ڈالا کریں کان میں پانی. وہ کہتے ہیں جب وضو کرتا ہوں تو کان میں پانی ڈالنا. اللہ کے بندے، غسل میں کان کے اندر پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے، وضو میں بھی ضروری نہیں ہے. کانوں کا مسح کیا جاتا ہے. ابھی آئے گا جو دھونا ہے، خالق ہے نا، خالق اسے پتہ ہے کہاں کا پانی پہنچانا ہے کہاں کا نہیں پہنچانا. وہ خالق ہے، وہ خالق ہے. اس نے حکم دیا ہے وضو کرنے کا. تو چہرے کو دھونا 1 بار یہ فرض، 3 بار سنت. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنی دونوں کوہنیوں کو دھونا، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں سمیت، مرفقین، دونوں کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا. 1 مرتبہ دھونا فرض، 3 مرتبہ سنت. آج ڈاکٹر حضرات وبا کی وجہ سے بہت کہتے ہیں کہ ہاتھ خوب دھویا کر. جب ڈاکٹروں سے خود پوچھا کتنی مرتبہ دھو لیا کریں، 8 10 دفعہ 12 دفعہ تو دھو لیا کریں دن میں. ورنہ کسی سے مل کر آئے، ملاقات ہو جائے، کسی چیز کو ہاتھ لگا لیں تو گھر آ کر دھو لیا کریں. تو پوچھا کتنی دفعہ، کہنے کہ 10 12 دفعہ تو دھو ہی لیا کریں، آج کل وبا کی کیفیت. تو ان سے عرض کیا کہ ایک مومن جو ہے نا، مسلمان نماز پڑھنے والا، وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے. تو وضو کرتے وقت شروع میں 3 دفعہ ہاتھ دھوتا ہے، وہ سنت ہے. صرف ہاتھ گھٹوں تک شروع میں دھونا سنت ہے. 3 دفعہ وہ دھوتا ہے. 3 دفعہ جب پورے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوتا ہے پھر وہ 3 دفعہ دھوتا ہے. تو ایک وضو میں ایک مومن اپنے ہاتھوں کو کم از کم، ایک وضو میں 3 دفعہ، پھر 3 دفعہ، تو کل 6 دفعہ
5 نمازوں کے لیے وضو کرے گا تو 5 6 30 دفعہ تو یہ ہاتھ دھوئے روزانہ، اور پھر 3 مرتبہ تو کھانا کھائے گا، کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے گا، کھانے کے بعد بھی، کھانا کھا کے ہاتھ دھونا بھی سنت، کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا سنت، 6 دفعہ یہ ہو گیا، تو کم از کم کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 36 مرتبہ۔ اور آپ کتنی دفعہ فرما رہے ہیں؟ 10-12 دفعہ۔ دین صفائی کیا سکھا ہے؟ صرف وبا نہیں، ہر روز ایک مسلمان سنت کے مطابق جب وہ زندگی گزارتا ہے تو کم از کم 36 مرتبہ ہاتھ دھوتا ہے۔ اور اسی لیے اب سارے ڈاکٹروں نے جب تجزیہ کیا نا، تو جو مسجد میں نماز پڑھنے والے ہیں اور باقاعدہ نماز پڑھنے والے ہیں وہ وباؤں سے زیادہ محفوظ رہے ہیں، کہ وہ ناک کو بھی دھوتے تھے، کلی بھی کرتے تھے، منہ بھی دھوتے تھے، اور یہ وبا کے جو جراثیم تھی یہ ناک کے ذریعے جاتے ہیں، یہ منہ کے ذریعے جاتے ہیں۔ یہ 2 ہی راستے تھے اس کورونا کے اندر جانے کے، اور کوئی راستہ نہیں۔ ایک آنکھ ہے لیکن وہ بہت کم، زیادہ تر یہ 2 راستے۔ اللہ نے، وہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، تو چہرے کو 3 مرتبہ دھویا سنت، 1 مرتبہ دھونا فرض، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا 1 مرتبہ فرض، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں پر مسح کرو، 1 مرتبہ سر کا مسح کرتا ہے انسان، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض، پورے سر کا مسح کرنا۔ مسح کہتے ہیں ہاتھوں کو گیلا کر کے سر پہ پھیرنا۔ تبھی پچھلے ہفتے نوجوان ملا، کہنے لگا کہ وہ میرے بالوں میں سیپٹک ہو گیا، تو وہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم پانی زیادہ نہ لگایا کرو، بالوں کی جڑوں میں نا فنگس ہو گیا۔ تو میں نے کہا نہ لگایا کرنا، کہنے کہ نہانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب غسل واجب کو نہانے اس سے ڈاکٹر منع نہیں کرتے، ڈاکٹر زیادہ کرنے سے منع کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے کہ میں ہر وضو کے اندر پانی ہاتھوں میں لے کر سر کے اوپر ڈالتا تھا، ہاتھوں میں پانی لے کر سر کے اوپر ڈالتا تھا۔ اس بیچارے کو کوئی مسح کا طریقہ بتانے والا نہیں ملا تھا، کم از کم 21 سال نوجوان کی عمر تھی، کوئی بتانے والا نہیں ملا کہ مسح کس کو کیا۔ کہتے مجھے یہ اتنا بتایا گیا تھا کہ سر کو گیلا کرنا چاہیے وضو، اتنا ہم نے پڑھا تھا کہ سر کو گیلا کرنا چاہیے، تو میں تو سر کو گیلا کرتا ہوں، فنگس ہو گئی بالوں کے اندر۔ ڈاکٹر نے کہا ہم پانی کم استعمال کریں۔ یہ فنگس جو ہے وہ عام لوگوں کو پاؤں دھونے میں بھی ہوتے، چوتھا فرض پاؤں دھونا، 1 مرتبہ پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت فرض۔ اب بہت سارے حضرات ہوتے ہیں جو 45 سال 50 سال کی عمر کے بعد ان کی انگلیوں کے درمیان، پاؤں کی انگلیوں کے درمیان فنگس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں پانی نہ لگا، ابھی پانی نہ لگا، ٹھیک ہو جائے پھر پانی سے دھو۔ اور قربان جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ ایک سنت کو چھوڑتا ہے نا، صرف اس کے پاؤں کی انگلیوں میں فنگس ہوتا ہے، اور وہ سنت کیا کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ سارے ڈاکٹروں سے بات کی، اسکن اسپیشلسٹ سے بات کی، ان سے کہا کہ اگر کوئی بندہ اپنی انگلی سے ہر انگلی کے درمیان انگلیاں گزارتا ہو، خلال کہتے ہیں کہ تر ہاتھ کو عضو کے درمیان سے گزارنا، تو جو بندہ پاؤں دھوتے وقت انگلیوں کے درمیان خلال کرتا ہو، سوال یہی پیدا نہیں ہوتا اس کے کبھی فنگس ہو، اس لیے کہ وہ ہر دن میں 5 مرتبہ وہ انگلیوں کو دھوتا ہے، اندر تک جڑوں کو دھوتا ہے، تو جراثیم کہاں رہیں گے؟ ایک سنت چھوڑنے کی وجہ سے وہ بیچارہ وہاں تک چلا، چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا، انگلیوں کے درمیان فنگس ہوا، اتنی تکلیف ہو گئی بیچارے کو، زخم ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد کہ اللہ خالق ہے، اسے معلوم ہے کہ کس عضو کو کیسا رکھنا ہے۔ تو 4 فرض وضو کے ہمیں معلوم ہونے چاہیے، آپ سب حضرات کو معلوم۔ دیکھیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ شاید ماں باپ کو اولاد جوان ہو گئی وہ کبھی لے کر نہ بیٹھے ہوں کہ وضو کے اندر 4 فرض ہوتے ہیں، وضو کرنے کا یہ طریقہ ہے۔
نہ ہمارے سلیبس میں ہے، نہ ہماری درسگاہوں میں ہے، نہ اساتذہ اس پر بحث کرتے بات کرتے ہیں، نہ ماں باپ کو وقت ملے گا۔ دوست یار تو لطیفے سنانے کے لیے ہوتے ہیں، وضو کے فرض بتانے کے لیے دوست یار تھوڑے ہوتے ہیں، وہ تو مزیدار باتیں کرنے کے لیے دوست ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو آج لے کر بیٹھنا ہوگا اپنے بچوں کو کچھ دیر، اور اس کے لیے 5 منٹ روزانہ لے کر بیٹھ جائے، کھانے کے وقت میں بیٹھ جائے، اس کو دین کی 1-2 باتیں روزانہ بتاتے رہیے، وہ بچے انشاءاللہ دیندار بن جائیں گے، ان کو دین سے واقفیت ہو جائے گی، چند منٹ لے کر بیٹھ جائے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت طریقہ بتایا وضو کرنے کا، کہ سب سے پہلے انسان 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کرے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے۔ کلی کے بارے میں بھی عرض کرتے، کلی کی باقاعدہ فقہا جو ہے وہ حدیث سے بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزمزہ کرتے تھے، عربی میں کلی کو کہتے ہیں مزمزہ کرنا، مزمزہ کہتے ہیں ادارۃ الفم، ادارۃ الماء فی الفم ثم مجہ، یہ تعریف کرتے ہیں فقہا، کلی کی بھی تعریف، یعنی کلی کرنے کا طریقہ بھی بتانا ہے بچوں کو، صرف یہ نہیں کہنا کلی کرنا، اس کی وجہ سے میں بتاتا ہوں۔ غرغرہ اور چیز ہے، پانی کو حلق میں ڈال کر سانس کو باہر نکالنا، اس کو غرغرہ کہتے ہیں، لیکن وہ سنت نہیں، وضو میں نہیں، کلی کرنا، منہ میں 3 دفعہ پانی ڈالیں، اس کو گھمائیں اور تھوک دیں، اس کو کلی کرنا کہتے ہیں۔ اور غرغرہ جو ہے وہ غسل کے اندر بھی سنت ہے، فرض نہیں، اور اگر روزہ ہو تو غرغرہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے کوئی بندہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ غرغرہ کرے اور پھر غرارہ کرے اور پھر اس کے حلق میں 1 قطرہ پانی کا اندر نہ جائے، سوال ہی پیدا نہیں کرتا، جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے احتیاط، یہ بھی بچوں کو بتانے کی بات ہے، نوعمری میں بھی معلوم نہیں ہوتی، تو 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں ماشاءاللہ ایسے زور سے ڈالتے ہیں، اور کئی حضرات کو دیکھا وضو کرتے ہیں سونکھتے ہیں، باقاعدہ اندر چڑھاتے ہیں پانی، سانس سے اندر چڑھاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کچھ عرصے کے بعد ان کا جو اندر خیشوم ہوتا ہے، اندر جو خیشوم یعنی 2 غدود ہوتے ہیں یہاں، جو سونگھنے کی جن میں حس ہوتی ہے، ان میں سونگھنے کی حس ختم ہو جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کورونا کے اندر سونگھنے کی حس ختم ہو گئی، خوشبو بدبو ختم ہو جاتی کچھ عرصے کے لیے، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن جو وضو میں پانی بہت اوپر چڑھاتے ہیں نا سانس سے، یہ شرعی حکم نہیں ہے، شرعی حکم یہ ناک کا جو نرم حصہ ہے بس اس کے اندر پانی پہنچانا ہے، تو آپ چلو کر کے اوپر پہنچائیں گے، پہنچ جائے گا۔ اور جو ENT اسپیشلسٹ جو ناک کان گلے کے سرجن ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ جو بندہ بہت اوپر تک پانی بار بار پہنچاتا ہے نا ہر وضو کے اندر، تو پھر اس کو جو مواد روکنے والے، وہ اندر سے مواد جو اندر اترتا ہے، ناک کا مواد ریشہ، اس کو روکنے والے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، پھر اس کی ناک بہتی رہتی ہے، پھر اس کے لیے بڑا طویل علاج ہے، وہ ڈاکٹر بتا رہے بہت طویل علاج ہے، یہ خلاف دین چلا نا، خلاف سنت چلا، تو ناک میں بہت اوپر تک پانی نہ چڑھائیں، سانس مت لیں ناک لیتے، بس ناک کی نرم ہڈی تک 3 دفعہ پانی پہنچائیں اور ناک سے چھلکتے نکالتے، پھر اس کے بعد 3 بار چہرہ دھو لیجئے، 3 بار کونوں سمیت ہاتھ دھو لیجئے، سر کا مسح 1 بار کر لیجئے، کانوں کا مسح بھی سنت، اور گردن کا مسح، اس کے بارے میں نا بعض حضرات ایک لفظ کہہ دیتے کہ گردن کا جو مسح ہوتا ہے وہ بدعت ہوتی ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے، اصل میں عربی میں راقبہ گردن کو کہتے ہیں، لیکن گردن کے 2 حصے ہیں، ایک پچھلا حصہ اور ایک یہ اگلا حصہ، یہ گردن پوری کا نام ہے، تو بعض حضرات جو کہتے ہیں نا گلے کا مسح کرنا بدعت ہے، وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو گردن ہے نا پچھلا حصہ، یہ تو حدیث سے ثابت ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں قفا، عربی بہت زبردست چیز ہے، پچھلے حصے کا نام الگ ہے، اگلے حصے کا نام الگ ہے،
پچھلے حصے کو حدیث میں کہا گیا قفا، گدی، ہم اردو میں بھی اس کو الگ کہتے ہیں گدی. تو اس کا پچھلے سر کے پچھلے حصے کی گردن کا مسح کرنا سنت غیر مؤکدہ. گلے کا مسح یہ جو نچلا حصہ ہوتا ہے اس کا مسح نہیں، یہ شریعت میں دین میں نہیں کہا گیا، یہ سنت نہیں سمجھنا چاہیے. پھر اس کے بعد سر کا مسح کر کے پاؤں دھو لیے 3 مرتبہ، انگلیوں میں خلال بھی کر لیا. ابھی میں نے عرض کیا کہ انگلیوں میں جو بندہ خلال کرنے کی عادت رکھتا ہے اس کی انگلیوں کے درمیان زخم کبھی نہیں ہوتے، فنگس کبھی نہیں ہوتا. وضو ہو گیا. غسل بھی اسی طرح بچے کو سکھانا ضروری ہے. آج کل بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، ان کو غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا. یہی کام میں نے جو بچوں کے ساتھ کیا، یہی بعض خاتون جو لیکچرر تھی ان سے گزارش کی ذرا ٹیسٹ میں یہ والا سوال دے دو، پھر مجھے رپورٹ دو. انہوں نے بھی یہی رپورٹ دی. انہوں نے خیر بڑی خوفناک رپورٹ، بڑی خوفناک رپورٹ کہ بچیاں جوان موجود کالج کے اندر، ان کو غسل کرنا نہیں آتا، پاک ہونا نہیں آتا. ہم سے غلطی ہو گئی. ماں نے شاید زندگی میں کبھی نہیں بتایا ہوگا. کتنی مائیں جنہوں نے اپنی بچیوں کو غسل کا طریقہ بتایا ہوگا. بہت پٹیاں پڑھاتی ہیں مائیں، لیکن اس کے اندر دین نہیں ہوتا. آج وقت کی ضرورت کہ مائیں اپنی بچیوں کو دوست بنائیں. میں نے لفظ بولا ہے، دوست بنائیں. ان کے مسائل کو شیئر کریں. بچیاں جوان ہو رہی ہیں، ان کو پاکی ناپاکی کا بتانے والا کوئی نہیں، بالکل نہیں. اس لیے بچیوں کو اور کس عمر سے یہ سکھانا چاہیے. مجھے بہت خوشی ہوئی چند حضرات سے یہ بات سن کر کہ گھروں کے اندر انہوں نے جب دیکھا کہ 7 سال کا بچہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نماز کا حکم دو. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7. 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو نماز کا حکم دو. تو ان گھروں سے معلوم ہوا کہ 7 سال کے بچے کو مکمل طور پر سنت کے مطابق وضو کرنا آتا تھا، سنت کے مطابق غسل کرنا آتا تھا. اور یہ ذہن میں رکھیے 7 سال کا بچہ کون سا ہوتا ہے. ہم 5 سال کے بچے کو کلاس 1 میں داخل کراتے ہیں، 5 سال کے بچے کو کلاس 1 میں، اور 7 سال کا بچہ کلاس 2 میں ہوتا ہے. یعنی کلاس 2 کے بچے کو بالکل درست طریقے سے نہانا آتا ہے سنت کے مطابق، غسل بھی کرنا اور وضو کرنا بھی سنت کے مطابق آتا ہے. آپ جو مرضی سکھا دیجیے، آپ کے ہاتھ میں جو مرضی سکھا دیجیے. بہت کچھ سکھایا ہم نے اپنے بچوں کو، لیکن وضو اور غسل کا طریقہ نہیں سکھا پایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے، کہ اپنے بدن سے پہلے ناپاکی کو دور کرتے تھے. بہت آسان بات ہے. پھر اس کے بعد مکمل وضو کرتے تھے. غسل سے پہلے جب غسل واجب ہوتا ہے تو مکمل وضو کرتے تھے. پھر اس کے بعد 3 بار کلی کرتے تھے، 3 بار ناک میں پانی ڈالتے تھے اور 3 بار پورے بدن پر پانی بہاتے تھے. اب غسل کے جو فرائض وہ 3، جس کے بارے میں شروع میں نے عرض کیا کہ وہ پوری کلاس سے لکھوایا تھا ٹیسٹ میں کہ غسل کے کتنے فرض ہوتے ہیں. تو 65 طلباء میں سے صرف ایک طالب علم تھا جس نے کہ 3 غسل کے 3 فرض پورے لکھے تھے. اور جو 65 طلباء میں سے 64 نے جو غسل کا فرض چھوڑا تھا وہ تھا ناک میں پانی ڈالنا. وہ کہتے ہیں ہم نے زندگی بھر ناک میں پانی نہیں ڈالا تھا غسل کرتے، اور غسل نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی، پاکی نہیں تھا. تو غسل کے 3 فرض، ایک بار کلی کرنا، ایک بار ناک میں پانی ڈالنا، ایک بار پورے بدن پر پانی بہانا. اگر یہ کام کر لیا تو غسل ادا ہو گیا. آج وقت کی ضرورت کی جاتی، بٹھائیں اپنے بچوں کو، بٹھائیں نئی نسل کو بٹھائیں، اس کے سامنے تذکرہ کیجیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب جسمانی صفائی حاصل ہوتی اس میں وضو کریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے استعمال کے لیے بھی سلیقہ سکھایا. کتنا پانی وضو کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے، کتنا غسل کے لیے استعمال کرتے تھے. لمبا وضو. اور خاص طور پر بعض متقی نوجوان وضو کے اندر شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں پاک ہوں کہ نہیں. یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. ہماری نفسیات لکھتے ہیں یہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ بار بار ہاتھ دھونا، اس چیز کو ہاتھ لگا ہاتھ دھو رہا. ایک تو کرونا کی وجہ سے بھی نفسیاتی کیفیات آ گئی. یہ اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ بعض نوجوانوں میں نوعمری میں عادت پڑ جاتی ہے، بعض بچیوں میں بھی بچوں میں بھی
کہ بار بار ہاتھ دھو رہے، بار بار ہاتھ دھو رہے، اس کو ہاتھ لگا لیا، ہاتھ دھو رہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے وسوسہ. اس کو وسوسے کی بیماری کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس کو پاکی ناپاکی کا شک شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں میرے کپڑے پاک ہیں کہ نہیں. اور یہ ہوتا ہے متقی کو، نیک بچوں کو، نیک نوجوانوں کو، نیک بچیوں کو یہ کیفیت ہوتی ہے. اس لیے کہ جو پاک اپنے آپ کو کرنا ہی نہیں چاہتا، پاک رکھتا ہی نہیں، اس کو بس وسا کہاں سے آئے گا پاکی کا. تو بعض حضرات بڑے ہو کر بھی پھر یہ کیفیات ہوتی ہیں کہ 3 دفعہ سے زیادہ وضو کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ غسل خانے میں لگا رہے ہیں، سارے گھر والے تنگ ہیں اس کے غسل سے، سارے گھر والے تنگ ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی میں صحاح ستہ کی حدیث سنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو کرتے تھے، ایک مد پانی سے وضو کرتے تھے، اور 1 صاع پانی سے غسل کرتے تھے. دین نے پانی کو ضائع کرنا نہیں سکھایا. مد، ایک مد پانی، ایک مد جو ہے وہ اگر آج کل گراموں کے حساب سے لے لیں تو یہ بنتا ہے تقریباً 800 گرام، یعنی 1 لیٹر سے 200 گرام کم کر رہے ہیں. تو 1 لیٹر پانی کی بوتل ذرا لے لیجئے، 1 لیٹر پانی، اور اس سے سنت کے مطابق ذرا وضو کیجئے گا، پھر اندازہ ہوگا یہ ٹوٹیاں کھول کر جو اتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں یہ ضائع کرتے ہیں، گناہ ہے، گناہ ہے اتنا پانی استعمال کرنا، ضائع کرنا. یہ نہیں کہیں گے وضو کرتے ہوئے پانی، اس کو مولانا آپ یہ تو نہ کہیں نا وضو کرتے ہوئے ضائع کرتا ہے. جی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. عجیب بات ہے، جامع ترمذی کی حدیث سنانے لگا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للوضوء شیطانا یقال له البلہان، کہ وضو کے لیے بھی ایک شیطان ہے، اس کو بلہان کہتے ہیں. اس کا نام بتایا شیطان کا. ابھی آپ پاک نہیں ہوئے، ایک دفعہ اور وضو، ذرا تھوڑا سا اور، تھوڑی دیر اور، ابھی غسل نہیں ہوا، ایک دفعہ پھر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی سے وضو کرتے تھے. 1 مد میں نے بتایا 800 گرام، یعنی لیٹر میں سے 200 گرام کم کر دیجیے. چلیے وہ لیٹر 200 گرام کا پاؤ ہو جاتا ہے تقریباً. تو آپ وہ 1 لیٹر پانی کی بوتل لے لیجیے اور سنت کے مطابق غسل کیجیے اور وضو کیجیے. 1 لیٹر کی بوتل. اور ویغتسل بالصاع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 صاع پانی سے غسل کرتے تھے. 1 صاع پانی ہوتا ہے 3.5 لیٹر. 3.5 لیٹر، بالٹی بھی نہیں پوری بنتی ہے نا، آدھی بالٹی بھی نہیں بن رہی. وہ جو شاور کھول کر گھنٹوں گزارتے ہیں ان کو سوچنا ہوگا دین کیا کہہ رہا ہے، اور گھنٹوں جو غسل خانوں میں لگا رہے ان سے دیکھنا ہوگا دین کیا کہہ رہا ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسراف کہا، فضول خرچی کا، فضول خرچی کا پانی کی. اور پھر سوچنا ہوگا کہ وضو اور غسل کے لیے اتنا پانی، تو گاڑی دھونے کے لیے کتنا پانی چاہیے ہوگا. ایک وہ بھی رخ ہے پانی کے ضیاع کا. ہاں صفائی کرنی اس کو طریقے سے، اتنی ملازمین کو کہا جائے، سمجھایا جائے کہ نہ پانی ضائع کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر کوئی نہر کے کنارے بھی وضو کر رہا ہو تو اس کے لیے بھی جائز نہیں کہ فضول ضائع پانی کرے. نہر کے کنارے، حدیث کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، نہر کے کنارے بہ رہا ہے پانی. آج پوری دنیا پانی کی قلت اور پانی کی حفاظت اور پانی ضائع نہ کرے، کتنے اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں اس تحریک کے اوپر کہ پانی بڑی قیمتی چیز ہے، پانی بڑی قیمتی چیز ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی نئی نسل جسمانی پاکیزگی، اپنے کپڑوں کی پاکیزگی، اللہ رب العزت ہمیں منتقل کرنے کی توفیق دے، اور ہم خود کو بھی احتیاط کرنے کی، اور خاص طور پر پانی کے استعمال میں ضیاع پانی کا نہ ہونے پائے، اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.